اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ کا الباب الثالث جو بقیت الصلاۃ میں ہمارا چل رہا ہے کہ جو باقی نمازیں موجود ہیں، اور اس کی 2 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تیسری فصل کہ جس کا عنوان ہے فی صلاۃ الکسوف، صحیح ہے، یعنی سورج گرہن کی نماز، جسے ہم نماز آیات سے جانتے ہیں۔ کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو۔ پڑھیے مولانا غلام علی صاحب عبارت۔ وتجب عند الكسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة والرياح مخوفة وغيرها من اخاویف السماء۔ بس مولانا وتجب، اور یہ نماز آیات واجب ہوتی ہے عند کسوف الشمس، سورج گرہن کے وقت۔ عند مانے وقت، پاس، عند کسوف الشمس سورج گرہن کے وقت، وخسوف القمر اور چاند گرہن کے وقت، صحیح ہے، خسوف اور کسوف۔ والزلزلۃ، اور کب مولانا؟ زلزلے کے وقت۔ والریاح المخوفہ، یا ایسی آندھی کہ جو ڈراؤنی ہو، آپ کے دل میں ڈر پیدا کر رہی ہو۔ والریاح المخوفہ، صحیح ہے۔ وغیرہا، اور اس کے علاوہ یہاں جو ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، من اخاویف السماء، اخاویف خوف کی جمع ہے، صحیح ہے۔ خوف کی جمع کیا ہے؟ اخاویف۔ یہ اخاویف یہ جمع تکسیر ہے کہ جمع سالم ہے؟ جمع تکسیر ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ من اخاویف السماء، آسمانی خوف جو مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں، جس سے انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اس سے بھی نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ آگے پڑھیے مولانا۔ ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين وكيفيتها بس رکعتان، رکعتان کا اعراب کون بتائے گا؟ اعراب غلط ہے، منصوب نہیں۔ فرقان، کل مولانا حاول لیشتر، تجیبوں کا فاعل ہے۔ احسنت مولانا فہیم صاحب، طیب اللہ انفاسا، تجیبوں کا فاعل ہے بیٹا۔ جملے کو دیکھیے نا، تجیبوں کا کیا ہے؟ فاعل۔ تجیبو رکعتان، 2 رکعت واجب ہوتی ہے، تو رکعتان فاعل ہے، مرفوع ہے کس سے؟ الف سے، اس لیے کہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ وصلتا غلام علی، وصلت تجیبو رکعتان، اور یہ جو ڈیش دے کے دیا یہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں جملہ اعتراضیہ، جو درمیان میں یہ ڈیش لگا کے دیا گیا ہے، یعنی وَتَجِبُ عِنْدَ عبارت ایسے پڑھیں گے، تَجِبُ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَخُسُوفِ الْقَمَرِ وَالزَّلْزَلَةِ وَالرِّيَاحِ الْمُخَوَّفَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ رَكْعَتَانِ، صحیح ہے۔
کہ خسوف یعنی سورج گہن کے وقت، چاند گہن کے وقت، زلزلے کے وقت اور خطرناک آندھی اور اس کے علاوہ جو آسمانی ڈر اور خوف ہو 2 رکعت واجب ہوتی ہے۔ تشتمل کل رکعت، ہر رکعت میں شامل ہوگی، تو کلو کا اعراب کیا ہوگا بھنگور؟ تشتمل فعل مضارع ہے، آگے کا اعراب فاعل پڑھیے نا، فاعل کل رکعت، تشتمل کل رکعت، ہر رکعت میں شامل ہے، علی 5 رکوعات، کتنے رکوع؟ 5 رکوع، وسجدتین، اور کتنے سجدے؟ 2 سجدے۔ اور دیکھیے آگے پڑھیے کیفیت کو شارب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکیفیتها ان ينوي یکبر، ان ینوی و یکبرا، ویقرأ الحمد ثم يركع ثم ينتصب فإن كان اتم السورة قرأ الحمد وثانيا وسورة أو بعدها، وهكذا إلى أن يركع 5، وإن لم يكن اتمها اکتفى بتمامها عن الفاتحة۔ شوف مولانا شو يقول، کیفیتها یعنی کیفیت صلاة الکسوف، اس کی کیفیت کیا ہے مولانا؟ ہا کی مؤنث کی ضمیر کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ صلاة چونکہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ان ینوی و یکبرا، ان ینوی کہ نیت کرے، و یکبرا اور تکبیر کہے، وَيَقْرَأَ الْحَمْدَ وَسُورَةً أَوْ بَعْدَهَا، اور پڑھے حمد اور سورے یا بعضها یعنی بعض السورہ یا سورے کا بعض حصہ، اور اتنا پڑھ کے کیا کرے گا؟ ثم بعضها سے معلوم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اشارہ کر رہے ہیں نماز آیات کے 2 طریقوں کی طرف۔ صحیح ہے کہ نماز آیات کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ کون کون سا؟ ایک ہے کہ طریقے جانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ نماز آیات کے آپ جانتے ہیں؟ آپ بھنگور نماز آیات، چراغ جانتے ہیں؟ آپ مولانا، آپ دیکھیے طریقہ یہ ہوتا ہے، بتا دے رہے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے الحمد کو پہلی رکعت میں پورا پڑھنا ہے، صحیح پورا پڑھ لیا ہم نے۔ حمد کو ہم نے کیا کیا؟ پڑھا۔ ہم نے نیت کی نماز میں پڑھتا ہوں چاند گہن کی، نماز میں پڑھتا ہوں سورج گہن کی، واجب قربتاً الی اللہ،
اور نیت کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہے کہ پورا سورہ اگر ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ، صحیح ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صحیح ہے، کذالک اللہ ربی اللہ اکبر. اب رکوع میں گئے ہیں، پہلا 5 رکوع کرنے ہیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. اب جب کھڑے ہوں گے، سورہ کو چونکہ مکمل کیا تھا الحمد کے بعد، تو پھر ہمیں الحمد پڑھنی ہے اور پھر پورا سورہ پڑھنا ہے. پھر ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور پھر ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اس طرح سے الحمد اور پھر سورہ، پھر رکوع، پھر کھڑے ہو، پھر الحمد سورہ، پھر رکوع، پھر الحمد سورہ رکوع. ایسے آپ کو کرنا ہوگا. یہ ہے تفصیلی طریقہ. اور ایک ہوتا ہے شارٹ اور مختصر. اس میں کیا کرنا ہے؟ ایک سورہ لینا ہے، اس کے 5 حصے کرنے ہیں. جیسے ہم نے کہا پوری الحمد پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رکوع میں چلے، رکوع میں گئے تو اب کھڑے جب ہوں گے رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے، تو اب الحمد نہیں پڑھنا ہے. ہم نے پڑھ لیا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب اس کی اگلی آیت پڑھنا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر اب کہاں چلے جائیں گے؟ رکوع میں. پھر کھڑے ہوں گے، آگے کا حصہ پڑھیں گے اور رکوع میں. سمجھ میں آئے دونوں طریقوں کا فرق؟ صحیح ہے. آپ کو 5 رکوع کرنے ہیں نا، تو ایسی آپ کو سورہ لینی ہوگی کہ جس میں 5 آیتیں ہوں. اس لیے کہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے، پہلی آیت کا جز ہوتا ہے. اس لیے قل هو اللہ کو آپ نہیں کر سکتے. قل هو اللہ میں 5 آیتیں نہیں ہیں. نہیں جناب، پڑھ سکتے ہیں. پچھلے سال یہ ہوا تھا نا. کیا مطلب؟ ایک مرتبہ ہم نے آپ کو مسئلہ بھیجا تھا، پڑھ سکتے ہیں قل اللہ کو بھی. ارے آپ نے بھیجا تھا، لیکن وہ جو مسئلہ ہے نا، مسئلے کے اعتبار یہ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سستانی صاحب نے بھی کس کی مثال دی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق کی مثال دی ہے. اور اس کا وجہ کیا؟ دیکھیں، کوئی بھی ایک علم جو ہے نا کسی ایک جگہ سے نہیں ملتا، کچھ چیزیں اس کی بات کہیں اور ملتی ہیں. آپ تفسیر اگر پڑھیں گے قرآن کی تفسیر، تو اس میں باقاعدہ جب سورہ الحمد کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ 7 مثانی کیوں کہا جاتا ہے اس کو، اس پہ بحث ہے. صحیح ہے کہ 7 آیتوں والا سورہ. الحمد کو اگر آپ گنیں گے تو 7 آیتیں ہیں. مجھے بتائیے. بسم اللہ کو لے کے 7 آئے تھے. اور کوئی دوسرا سورہ یہاں بھی رہتے سمجھ لے اس وقت کو. یہاں ہے، جلدی آ. قرآن تعالو. یہ اب حیران کر رہا ہے جی. پی ڈی ایف ہی کھول لیتے ہیں. یہ الحمد ہے. دیکھیے انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5 اور یہ 6. تو ساتویں کون ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی لیے اس کو کہا جاتا سبع مسانی. صحیح ہے، سات. اب آ جائیے آخری. ہاں سبع جناب یہاں مثانی ہم نے علیہم سنا پہ ہے. 6 دیا ہے. سنیے آغا، ہاں سبع مثانی یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، اس لیے اسے سبع مثانی کہتے ہیں، اور 7 آئے تھے اس میں. نہیں تو آپ جو 7 آیتیں کیسے ہیں وہ میں شمار کر رہا ہوں. 2 مرتبہ نازل اچھا، ہوا، وہ آپ نے آپ صحیح کہا. 2 مرتبہ کیسے نازل ہوا؟ 1 مرتبہ مکے میں، 1 مرتبہ مدینے میں. تو 7 آیتیں آپ کیسے کاؤنٹ کریں گے مجھے اس بتائیے. لیے سبع مثانی کہتے ہیں. اور نہیں تو 7 آئے تھے، یہاں آپ برابر ہے آپ 7 کو کا بسم کہنا. اللہ جب سنیں، بسم اللہ جب تک آپ الگ کاؤنٹ نہیں کریں گے، صحیح، تب تک 7 آیتیں نہیں جی ہوں گی. آپ ان کی جو انہوں نے جی کاؤنٹ جی کیا، جی، یہ برابر کرے آپ. یہ سمجھ گئے نا. جی جی ہاں اب آئیے آگے. جیسے آیات وہاں کتنا دیا انہوں نے؟ 7. آیتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. اب آئیے آخر میں اس کے ایک دم لاسٹ میں آ جائیے. ہم نے مثال دی قل هو اللہ احد پہ آتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے ہر آیت، ہر سورے میں الحمد کو چھوڑ کے آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت کا کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے. تو اس میں کتنی آیتیں ہو رہی ہیں؟ ہم پہلی رکعت میں جو فہیم صاحب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کھڑے ہو گئے، صحیح. ارے رکوع میں گئے، اتنا پڑھ کے ہم رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہوئے ہم نے کہا اللہ الصمد، رکوع میں گئے، کئے رکوع ہوا؟ 2. پھر کہا لم یلد ولم یولد، پھر رکوع میں گئے 3. ولم یکن لہ کفوا احد 4. اب ایک رکوع ہمارا کیا ہوا؟ بچ گیا. اب آئیے قل اعوذ برب الفلق پہ آئیے. بسم اللہ کو الگ کیوں کریں گے؟ الگ اس کا جز ہے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. فرق کیوں بتا رہا جی ہوں. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق 1، پھر کھڑے ہوئے من شر ما خلق 2، ومن شر غاسق اذا وقب 3، من شر النفاثات فی العقد 4 رکوع، پھر کھڑے ہوئے ومن شر حاسد اذا حسد. یہی کام آپ انا انزلنا میں بھی کر سکتے ہیں ایزیلی. آئیے انا انزلنا کو بھی بتا دوں. یہاں 5 آیتیں ہیں نا باقاعدہ قل اعوذ برب الفلق میں. اور اگر سستانی صاحب کی توضیح دیکھنے جائیں گے آپ، انا انزلنا یہیں کہیں ہونا چاہیے نا، آخر کہاں ہے جی؟ یہ دیکھیے اس میں بھی کتنی آیتیں ہیں؟ 5. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رکوع، کھڑے ہوئے وما ادراک ما لیلۃ القدر، رکوع، 2 رکوع ہو گئے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تیسرا رکوع ہوا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، 4 رکوع ہوا. پھر کھڑے ہوں گے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کیا ہو جائے گا؟ 5واں رکوع ہو جائے گا. تو اگر مسئلہ اگر دیکھنے جائیں گے تو کہیے مسئلہ میں گروپ پہ ڈال دوں گا، سمجھ رہے؟ آپ نے جو بتایا تھا مجھے وہ بتائیے گا. اگر کہیں آپ نے دیکھا ہے لکھا ہوا تو مجھے لگتا ہے اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن جو ہم نے تفسیر سے دیکھ کے ہم بتا رہے ہیں، تفسیر کے اعتبار سے قل هو اللہ احد مناسب نہیں ہے. اور نماز میں ایک ساتھ 2 سورے آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر الگ الگ سورے پڑھنا ہے، الحمد جو آپ نہیں جناب، اس میں یہ لکھا تھا کہ جملہ جہاں مکمل ہو جاتا ہے وہ مطلب وہاں مانا جاتا ہے. ہاں مسئلے میں یہ کہ جملہ اگر مکمل ہو، ہاں وہاں ذرا اختلاف پایا جاتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ مجھے مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ بات جہاں مکمل ہو، صحیح ہے. لیکن اب مسئلہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ آیت کو کفایت کافی سمجھتے ہیں یا کس کو جملے کے اکمال کو کافی سمجھتے ہیں، سمجھیں؟ تو یہ مسئلہ وہاں پہ دیکھنا ہوگا.
تو بہرحال دیکھیے کیفیتھا یعنی نماز کی کیفیت کیا، اینوی ویکبرہ کہ نیت کرے اور تکبیر کہے، ویقرأ الحمد وسورۃ اور پڑھے حمد اور سورے، او بعدہا ہاں کی ضمیر کدھر چلی جائے گی، سورے کی طرف، یا بعض السورہ سورے کا بعض حصہ، ثم یرکعو پھر کیا کرے گا، وہ رکوع کرے گا، ثم ینتصب رکوع کے بعد کیا ہو، کھڑا ہو جائے، ینتصب یعنی کھڑا ہو جائے، فَإِن كَانَ اور اگر اتم السورۃ اگر سورے کو مکمل پڑھا تھا، قرأ الحمد ثانیا تو حمد کو کیا کرے گا، دوبارہ پڑھے گا، وسورۃ او بعدہا اور حمد کے بعد سورے یا اس کا بعض حصہ پڑھے گا۔ صحیح ہے جو تم کہہ رہے تھے کہ الحمد پڑھے اور الحمد میں سورے یا اس کا بعض پڑھے۔ وَهَكَذَا إِلَىٰ أَن يَرْكَعَ خَمْسًا اور اسی طرح سے یہاں تک کہ وہ کیا کرے، 5 رکوع انجام دے لے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا اور اگر اس نے مکمل نہ کیا ہو، صحیح ہے، اتمہا سے مراد کیا ہے، اتم السورۃ اگر اس نے سورے مکمل نہ کیے ہوں، کہنا اکتفا بتمامہا تو کیا کرے گا، سورے کو صرف اور صرف تمام کرے گا۔ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے مولانا، فَإِن كَانَ أَتَمَّ السُّورَةَ اگر سورے کو مکمل کرے گا، قَرَأَ الْحَمْدَ ثَانِيًا تو حمد کو کیا کرے گا، پڑھے گا۔ یہاں پہ کب سے بند ہے، شروع سے نا، ہاں، کیفیتھا ان ینوی ویکبر اس کی کیفیت یہ ہے کہ نیت کرے اور تکبیر کہے، ویقرأ الحمد اور حمد کو پڑھے، وسورۃ او بعدہا اور ایک سورے پڑھے، او بعدہا یعنی بعد السورہ یا سورے کا ایک حصہ پڑھے، ثم یرکعو پھر کیا کرے گا، رکوع کرے گا، ثم ینتصب پھر کیا ہوگا، کھڑا ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ أَتَمَّ السُّورَةَ تو اگر اس نے سورے کو تمام کیا ہو، قَرَأَ الْحَمْدَ ثَانِيًا صحیح ہے، تو حمد کو کیا کرے گا، دوبارہ پڑھے گا، وَسُورَةً أَوْ بَعْدَهَا اور پورا سورے یا سورے کا بعض حصہ پڑھے گا، وَهَكَذَا اور اسی طرح سے انجام دے گا، إِلَىٰ أَن يَرْكَعَ خَمْسًا یہاں تک کہ کتنے رکوع کر لے، 5 رکوع کر لے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا کہہ رہے اگر اس نے مکمل نہ کیا ہو، یعنی اتمہا یعنی اتم السورۃ اگر سورے کو مکمل نہیں پڑھا تھا، اکتفا بتمامہا تو کفایت کرے گا اس کے مکمل کرنے پر، عن الفاتحۃ فاتحہ سے یعنی پھر فاتحہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف سورے کو تمام کرنا کیا ہوگا، کافی ہو جائے گا۔ فَإِذَا رَكَعَ خَمْسًا تو اگر 5واں رکوع کر لے، کبر وسجد سجدتین تو تکبیر کہے گا اور 2 سجدے کرے گا۔ سجدتین کا اعراب کیا ہے بھنگور، فاعل ہے، فاعل نہیں ہے، کیا ہے، مفعول بہی ہے۔ سجد سجدتین مفعول بہی ہے، منصوب ہے کس کے ذریعے، یا کے ذریعے، یا علامت نصب ہے، کیوں، کیونکہ یہ تثنیہ ہے۔ سجد سجدتین صحیح 2 سجدے انجام دے گا، ثم قام پھر کھڑا ہوگا، وصنع ثانیا اور دوبارہ بھی ویسے ہی انجام دے گا، کما صنع اولا جیسا کہ اس نے پہلے انجام دیا تھا، وتشہد وسلم اور تشہد پڑھے گا اور سلام پڑھے گا۔ اب اس کے احکام اور اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔